بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹاکرا ایکسکلوسیو میں خوش آمدید۔ ملک ریاض کے بارے میں آج آپ کو انفارمیشن دینی ہے کہ ملک ریاض صاحب نے ابھی ایک آج ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ میں مر جاؤں گا لیکن سمجھوتا نہیں کروں گا۔ ملک ریاض نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ میری ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ اپنے اصول پر قائم رہنے کی رہنمائی کی ہے کہ میں کسی بھی معاملے میں سیاسی فریق بنوں۔ اب 1 سال سے زیادہ عرصے سے مجھ پر سمجھوتا کرنے کے لیے بہت دباؤ ہے، لیکن میں کبھی بھی کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ مجھے سیاسی مقاصد کے لیے پیادے کے طور پہ استعمال کرے۔ پاکستان میں جدید ترین پروجیکٹس متعارف کروانے پر مجھے اور میرے کاروبار کو ہمیشہ نشانہ بنایا گیا۔ 1996 سے آج تک ملک کی ترقی میں کردار ادا کرنے کی سزا بھگت رہا ہوں۔ میں نے ماضی میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے اسی طرح کے دباؤ کا پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ سامنا کیا۔ آج بھی ذاتی حیثیت میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اوور مائی ڈیڈ باڈی، اپنی بیمار حالت اور پریشانی کے باوجود میں اللہ کی مدد سے اس مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے ثابت قدم ہوں۔ روزانہ مالیاتی کاروباری نقصان برداشت کر رہا ہوں اور پوری طرح دیوار کے ساتھ دھکیل دیا جا رہا ہوں، لیکن کسی دباؤ کے ہتھ کنڈوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس مشکل دور میں عزت کے ساتھ میری رہنمائی اور مدد کرے گا اور مجھے سرخ رو کرے گا انشاءاللہ۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کی کہ ملک ریاض صاحب کا کہنا ہے کہ ان پہ بہت زیادہ پریشر ڈالا جا رہا ہے۔ ملک ریاض اس وقت دبئی میں ہیں اور صدر پاکستان آصف علی زرداری بھی اس وقت دبئی میں ہیں۔ ملک ریاض بیسیکلی یاراں دا یار ہے اور ملک ریاض کی دوستی جناب اوپر سے لے کے جناب تمام جو پارٹی ہیڈز ہیں ان کے ساتھ ہے۔ مثلا ملک ریاض کی دوستی آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ہے اور ملک ریاض کی دوستی جناب عمران خان کے ساتھ بھی رہی ہے، نواز شریف، شہباز شریف، سب کے ساتھ ملک ریاض کی دوستی ہے۔ اور ملک ریاض صاحب نے جناب پھٹے تن چک حالانکہ ان کا 190 ملین پاؤنڈ جو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ جمع ہوئی ہے اس میں بھی ملک ریاض کا نام جو 8 لوگوں میں شامل ہے، کیونکہ وہ بیریئر ٹاؤن کی ہی دولت تھی جو کہ برطانیہ سے پاکستان منتقل ہوئی۔ ملک ریاض صاحب جناب آج کل بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اور وہ کسی صورت میں بھی ودرا نہیں کرنا چاہتے۔ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں جناب یہ عمران خان کو فیور دے رہے ہیں اس بات پہ، کیونکہ ملک ریاض صاحب نے عمران خان صاحب کو القادر یونیورسٹی بنا کے دی۔ ملک ریاض صاحب نے 22 کنالیں جناب دیں فرا گوگی کو جناب۔ اس کے علاوہ ملک ریاض صاحب نے ہیرے کی انگوٹھیاں بانٹی۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ سامنے رکھیں تو ملک ریاض جو ایک بہت بڑا نام ہے، بلکہ پراپرٹی ٹائی کون ہے، ان کے گزشتہ کافی جو سال گزرے ہیں، تقریباً 5-7 سال جو گزرے ہیں، ان میں ملک ریاض صاحب جناب ان کا جو پشاور کا پروجیکٹ ہے بیریئر ٹاؤن کا، ان کا جو کراچی کا پروجیکٹ ہے بیریئر ٹاؤن کا، وہ لاس میں جا رہے ہیں اور وہاں پہ پلاٹوں کی جو قیمتیں ہیں بالکل ڈاؤن ہیں۔ کسی نے اگر لینی ہو کراچی بیریئر ٹاؤن میں زمین تے جا کے پلاٹ لے سکتا ہے جناب، بہت سستے ہو گئے نے۔ اور ملک ریاض صاحب نے جناب ابھی فی الحال چل رہے ہیں وہ کرائسس میں، 75 سال ملک صاحب کی عمر ہو چکی ہے جناب۔ اور ملک ریاض صاحب جناب کس کے اصلی دوست ہیں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ملک ریاض صاحب کی دوستیاں جناب 9 جرنیل ریٹائرڈ جو ہیں وہ بھی ملک ریاض صاحب کے جناب ملازم ہیں، تو ملازم رہے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب نے یہ ٹویٹ کر کے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ان پہ پریشر ہے اور ڈی ایچ ایز کے ساتھ ان کی کافی زیادہ بیریئر ٹاؤن کی آپس میں لڑائی رہی ہے۔ لڑائی یہ ہے کہ انہوں نے کہنا ہے کہ ملک ریاض کا جو پروجیکٹ ہے وہ ڈی ایچ اے کو
ہضم نہیں ہوتا۔ تھوڑی سی سٹوری میں نے اس لیے آپ کو آج کی اپڈیٹ بتا دی کہ ملک ریاض صاحب نے جناب دبئی سے بیٹھ کے ایک ٹویٹ کروایا ہے اور اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے۔ تو میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گا ان لوگوں کے لیے جن کو ملک ریاض کے بیک گراؤنڈ کا نہیں پتہ، کیونکہ بیسک تو جو ہم لوگ جرنلسٹ ہیں جو یہاں پہ کام کرتے ہیں ان کو تو ملک ریاض کا پتہ، لیکن عام لے آدمی جو ہوتا ہے ان کو نہیں پتا کہ ملک ریاض بیسکلی کیسے اوپر آئے۔ میں تھوڑا سا ملک ریاض صاحب کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک سٹوری میں نے لکھی ہے، وہ آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں اور آپ کو یقیناً ملک ریاض صاحب کے بارے میں، ان کی سٹرگل کے بارے میں پتہ چلے گا۔ چند ہفتہ پہلے میں نے دھوتی کرتا پہنے ایک ادھیڑ عمر شخص کو ایک دکان سے کلفی لے کر کھاتے دیکھا۔ وہ کلفی اسے کچھ پسند نہیں آئی، لیکن 15 روپے کی کلفی پھینکنے کی بجائے اس نے اپنے پیچھے کھڑے گن مین کو پکڑا دی۔ جناب وہ شخص بحریہ ٹاؤن کا مالک ملک ریاض حسین تھے، جن پر الزام ہے کہ وہ لوگوں کو کروڑوں روپے بطور تحفہ دے دیتے ہیں۔ ملک ریاض حسین کبھی ایک کلرک ہوا کرتے تھے، لیکن جب وہ کھرب پتی بن چکے اور ان کے دولت کمانے کا سفر وہاں سے پھر شروع ہو گیا۔ 75 سالہ ملک ریاض ایک ٹھیکیدار کے گھر پیدا ہوئے اور والد کے کاروبار میں خسارے کے بعد میٹرک پاس ملک ریاض کو کلرک کی نوکری کرنا پڑی۔ بعد میں فوج میں ایک نچلے درجے کے ٹھیکیدار کی حیثیت سے کاروبار کیا۔ یہ ان کی زندگی کا مشکل ترین دور تھا۔ وہ اپنے تقریباً ہر انٹرویو میں اپنے اس دور کی تکلیف ضرور بیان کرتے ہیں۔ جناب ان تکلیف میں بچی کے علاج کے لیے گھر کے برتن تک انہوں نے کہا جی میں نے فروخت کر دیے، خود کلی یعنی کہ سفیدیاں کرنا اور سڑکوں پر تارکول لگانے جیسے واقعات شامل ہیں۔ وہ اپنی مرحوم بیوی کی اس حسرت کا بھی اظہار کرتے ہیں جو ایک 5 مرلے کے مالکانہ حقوق پر مشتمل تھی۔ پاکستان کی 90 کی دہائی میں جب جمہوری حکومتیں گرائی جا رہی تھیں تب ملک ریاض نے یہ بانپ لیا تھا کہ کاروبار میں فوج کا ساتھ بہت سود مند ثابت ہوگا۔ اب اس سے چلاکی کہیں یا ذہانت کہیں، جناب جیسا مثبت لفظ استعمال کیا جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ معمولی تعلیم اور دیہاتی حلیے والے اس آدمی نے بڑے بڑے فوجی افسروں کو پیسے کمانے کے منصوبے پیش کیے۔ ملک ریاض کے خلاف مقدمات کا پیروی کرنے والے ایک وکیل کا کہنا ہے جناب کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں ملک ریاض اور اس وقت کے نیول چیف ایڈمرل فصیح بخاری کے ساتھ معاہدوں کی تصدیق شدہ نقول عدالت میں داخل کرائی ہیں۔ پیسے کو ترستا محتاج شخص 15 سے 20 سال کے عرصے میں کھرب پتی بن جاتا ہے۔ اس عرصے میں ملک ریاض پر مختلف مقدمات درج ہوئے جن میں غریب اور کمزور لوگوں کو قتل کرانے، ان کی زمینوں پر قبضے کرنے، لڑائی جھگڑے، دھوکہ دہی سمیت بہت سے مقدمات ہیں جو مختلف عدالتوں میں زیر سماعت، اور بہت سے مقدمات سے وہ بری ہو چکے ہیں۔ وہ ملک ریاض جو معمولی سا ٹھیکے لینے کے لیے 2 روز تک کسی کیپٹن یا میجر کے دفتر کے باہر بیٹھا رہتا تھا، ان سے کہیں بڑے فوجی افسر اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ملک ریاض کے تنخواہ دار ملازم ہیں۔ حزب اختلاف مسلم لیگ نون کے مطابق انہوں نے 9 سابق جرنیلوں کو اپنا ملازم بنا رکھا تھا۔ اس بات کا میں خود شاہد ہوں کہ ایک بہت بڑے عہدے سے ریٹائر ہونے والے سابق فوجی افسر کی ملک ریاض سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے گھکی بند گئی تھی جناب۔ اور خود مجھے جب ملک ریاض کے بارے میں معلومات درکار تھیں تو مجھے ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر سے رابطہ کرنا پڑا، جنہوں نے صرف اس وجہ سے معلومات فراہم کرنے سے انکار کر دیا کہ بتانے میں ان سے کہیں کوئی غلطی ہی نہ ہو جائے۔ ملک ریاض کے قریبی ساتھی ان کی ایک خوبی یا خامی یہ بتاتے ہیں کہ وہ یہ ایک نظر میں پہچان جاتے ہیں کہ ان کا مخاطب کس درجے کا لالچی ہے اور وہ اس کے مطابق اسے ڈیل کر لیتے ہیں۔ ملک ریاض ایک ایسی ہماگیر شخصیت ہیں جن کے حیرت انگیز طور پر بیک وقت پاکستان کے موجودہ اور سابق اور مستقبل کے ممکنہ حکمرانوں کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں۔ 99 میں ان پر نیب کے بے شمار مقدمات تھے، لیکن ایک وقت آیا کہ وہ مشرف کے دوست بن گئے جناب۔ صدر زرداری سے ان کی اسیری کے وقت میں کی گئی دوستیاں آج ملک ریاض کے کام آ رہی ہیں۔
چودھری برادران کا کوئی کام ہو یا تحریک انصاف کے جلسے کے فنڈز درکار ہوں، چلتی ہوا کا رخ جناب پہچان جانے والے ملک ریاض پیچھے نہیں رہتے۔ سیاسی حلقوں میں کہا جاتا ہے کہ جب پنجاب میں گورنر راج لگا تو پیپلز پارٹی کے حق میں ملک ریاض نوٹوں کے اٹیچی لے کر گورنر ہاؤس میں موجود رہے، لیکن اس کے باوجود ان کا کمال یہ ہے کہ ان کے مسلم لیگ نون کے میاں برادران سے بھی قریبی تعلقات ہیں۔ یہ بات اب پاکستانی میڈیا میں آ چکی ہے کہ صدر زرداری نواز شریف کے درمیان معاہدہ بوربن کروانے والی شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ ملک ریاض تھے۔ یہ بات اب پاکستانی میڈیا میں آ چکی ہے جناب، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ملک ریاض نے پاکستان کے مڈل کلاس کی ضروریات کو فوکس کیا اور ان کے لیے ایسی رہائشی اسکیمیں جناب بنائیں جو دیگر کے مقابلے میں بہت اعلیٰ معیار کی اور نسبتاً سستی ہیں۔ وہ بے شمار لوگوں کی مالی امداد، غریبوں کے علاج معالجہ کی سہولت فراہم کرتے ہیں، بہت سے غریب بچے ان کی تعلیمی اداروں میں مفت تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور ملک صاحب نے اسپتال بھی بنائے ہوئے ہیں جناب، اور لنگر خانے میں بہت بنائے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں مختلف شہروں میں لوگوں کو مفت کھانا ملک ریاض کھلاتے ہیں، بحریہ دسترخوان لگائے ہوئے ہیں، لیکن ان کے مخالف وکیل کہنا ہے کہ یہ سب حلوائی کی دکان پر نانا جی کی فاتح ہے۔ وکیل صاحب کا جملہ معترضہ ہے کہ وکیل صاحب کا یہ جملہ ناجائز طریقے سے کمائی دولت کا معمولی حصہ نیک ناموں پر خرچ کرنے کا کالا دھن سفید نہیں ہو جاتا۔ یہ جناب ملک ریاض صاحب کی سٹوری تھی جو میں نے کہا آپ کو فوری طور پہ بتائی جائے تاکہ آپ کو ملک ریاض صاحب کے بارے میں پتہ چل سکے کہ وہ پراپرٹی ٹائیکون کتنے پاورفل ہیں۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب جناب عمران خان صاحب کے ساتھ کبھی بھی نہیں بیٹھ سکتے، اور وہ ایک حد تک صلح کر کے اور وہ اپنا کام آگے چلا رہے ہیں، لیکن دو بڑیاں خبریں نے جناب کے ایک تو نجم سیٹھی صاحب نے اور ایک شاہد اسلم صاحب نے دی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان سے جناب ملاقات ہوئی ہے محسن نقوی کی، اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ایک حد میں جا کے مولانا فضل الرحمان صاحب رک جائیں گے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جناب پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین نہ بنا دیا جائے۔ فی الحال آفر کر دی گئی ہے مولانا فضل الرحمان سے، اور مولانا فضل الرحمان بالکل دھاندلی کے حوالے سے بولتے رہیں گے، لیکن ایک جگہ پہ آ کے وہ خاموش ہو جائیں گے، آگے نہیں بڑھیں گے۔ یہ خبریں ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کہ مولانا فضل الرحمان کیونکہ ایسے سیزنل قسم کے جناب پولیٹیشین ہیں کہ جنہوں نے ہر حکومت میں حصہ لیا اپنا، اور حصہ لے کے اور پھر انہوں نے کافی ٹائم فوجی ڈکٹیٹر مشرف کے دور حکومت میں بھی ان کے ساتھ گزارا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جناب بہت تگڑے ہیں اس معاملے میں، اور آئے دن وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ لوگ سننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جیسا تدبر اور سیاسی فہم و فراست رکھنے والے لوگ بہت کم ہیں پاکستان میں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں یہ بات ابھی تک یہ کہی جا رہی ہے کہ وہ ضرور ضرور جناب آگے بڑھیں گے اور پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے اس حکومت کے خلاف اور دھاندلی کے خلاف بات کریں گے۔ لیکن میں نے آپ کو بتا دیا جناب ان ساری باتوں کے باوجود کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آگے نہیں بڑھیں گے، وہ رک جائیں گے جناب، اور پھر اس کے بعد وہ حکومت میں اپنا ہو سکتا ہے کہ حصہ بھی لے لیں، اور حکومت بہرحال میری یہ ججمنٹ ہے کہ یہ حکومت کہیں نہیں جا رہی، 5 سال کا یہ ان کو مینڈیٹ دیا ہے لے کے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ 2.5-3 سال گزارے گی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے 5 سال ہیں اور 3.5-4 سال تو یہ ویسے ہی گزار جائیں گے جناب۔ تو فی الحال آج کے جرگے میں میرے خیال میں آپ کو اتنی بس تھوڑی سی انفارمیشن میں نے دے دی ہے ملک ریاض صاحب کے بارے میں بھی، اور ان کی ملاقاتیں جو ہو رہی ہیں اس کے بارے میں بھی، اور ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ زرداری صاحب کے دوست ہیں، زرداری صاحب کے ساتھ بھی ان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نون لیگ کے خلاف زیادہ نہیں جاتے، تو نون لیگ کے جو ہائی رینک کے لوگ ہیں یعنی کہ میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف، ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی آپس میں جو رابطے ہیں وہ ہیں، اور جس بیس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا لب و لہجہ بتاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ آگے اس حکومت کے خلاف نہیں جائیں گے۔ مجھے فی الحال فوری طور پہ اجازت دے دیں، اور اگر آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہو تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔